اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیغام صبح چینل۔ ماہ رمضان المبارک کا پانا نعمت ہے۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، ایک ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جکڑ دیتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس طرح گمراہ نہ کر سکیں جس طرح عام دنوں میں کرتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزادی کا انعام عطا کرتا ہے، جس میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور ان کی توبہ اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو ایسے عظیم الشان مہینے کا پانا یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ سلف و صالحین 6 ماہ تک یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو وہ اس بات کی دعا کرتے کہ اے اللہ، ہم نے اس مہینے میں جو عبادتیں کی تو انہیں قبول فرما، کیونکہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ مہینہ کس قدر اہم ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے بیک وقت اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، جبکہ دوسرا آدمی جو پہلے آدمی کی بنسبت کم عبادت کرتا تھا اس کی شہادت کے 1 سال بعد فوت ہوا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ دوسرا آدمی شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہوا، اور جب صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب لوگوں کو سنایا، جس پر انہوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہا، جس میں اس نے رمضان کا مہینہ پایا، اس کے روزے رکھے اور سال بھر اتنی نمازیں پڑھیں؟ تو ان دونوں کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ اس حدیث میں ذرا غور فرمائیے کہ 2 آدمی اکٹھے مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار تھا اور اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، جبکہ دوسرا آدمی پہلے آدمی کی نسبت کم عبادت گزار تھا اور اس کی موت عام موت تھی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جنت میں پہلے داخل ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پہلے آدمی کی شہادت کے بعد 1 سال تک زندہ رہا اور اس دوران اسے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا، جس میں اس نے روزے رکھے اور سال بھر نمازیں بھی پڑھتا رہا۔ تو روزوں اور نماز کی بدولت وہ شہادت پانے والے آدمی سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان المبارک کا پانا اور اس کے روزے رکھنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ ہمارے کتنے رشتہ دار
اور کتنے دوست احباب پچھلے سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور انہیں یہ مبارک مہینہ نصیب نہ ہوا، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور تندرستی دی ہے اور یہ مبارک مہینہ نصیب فرما کر ایک بار پھر موقع دیا کہ ہم تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیں اور اپنے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت نہیں؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو اور آئندہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ہم بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں، تو ہمیں یہ موقع غنیمت تصور کر کے اس کی برکات کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کے آنے کی بشارت سناتے اور انہیں مبارکباد دیتے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی آمد کی بشارت سناتے ہوئے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ چکا ہے، بابرکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سرکش شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہ جائے وہی دراصل محروم ہوتا ہے۔ 1000 مہینے 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں۔ آپ دوست اندازہ لگا لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو 83 سال زندہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان شریف کے مہینہ کی ہی نہیں بلکہ ایک رات کی عبادت کا پوری زندگی کی عبادت کے برابر کر دیا ہے، بشرطے یہ کہ انسان رمضان شریف کے روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرے۔ اسی کے ساتھ میں رانا مظفر حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آگے پروگرام جاری ہے۔ والسلام علیکم۔